اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت ہی علم کے سمندر، علم کے بادشاہ ہیں۔ ان کو جو صدمہ پہنچا ہے ان کی بیٹے کی جدائی کا، اور انہوں نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کی زندگی کی جو حقیقت تھی وہ بتائی، تو پورے جہان کے اندر ہلچل مچی کہ ایسا نیک بیٹا، ایسا صالح بیٹا اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو عطا فرمائے۔ زندگی کی کچھ حقیقت مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی جو بتائی، وہ کہتا تھا اپنے ابا کو کہ میں اس دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہتا، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اور اپنے ابو سے کہتا تھا عاصم جمیل کہ میں اللہ کی ذات کے اوپر آپ سے 6-7 گھنٹے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے تھے کہ میں تو 2 گھنٹے مشکل سے بول پاتا ہوں، تو 6-7 گھنٹے ایک ان پڑھ ہو کے کیسے بولے گا۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا اور کہتا تھا ابا میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہاں تک کہ اپنے ابو سے کہتا تھا کہ دعا کریں اللہ مجھے موت دے دے، میں اللہ سے جا کے ملوں اور اللہ کے حبیب سے جا کے ملوں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل کہتے تھے کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں اب بھی موت مانگنے سے ڈرتا ہوں، تو میرا بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ ان کے جہاں وہ رہتے ہیں، ان کے یہاں لوہاروں کا ایک قبیلہ رہتا ہے جو 5 پشتوں سے یہاں موجود ہے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، پاگل تھا، مجنون تھا۔ تو وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب پخانہ بھی کرتا رہتا اور ہر وقت اسی آلودگی میں پھرتا، مگر عاصم جمیل جب اس کے پاس پہنچتا تو اسے کہتا کہ اسے لاؤ اور میری گاڑی میں بٹھاؤ۔ جب گاڑی میں عاصم جمیل بٹھا کے پھر اسے غسل خانے لے جاتا، اسے نہلاتا، پھر اسے نئے لباس پہناتا، اسے کچھ ناشتہ کھانے کو دیتا، پھر اسے وہیں چھوڑ دیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک پاگل کی، ایک مجنون کی اتنی خدمت داری کرنی، یہ عام بندے کا نہیں۔ جو دل میں مخلوق کی محبت اللہ کے تعالی ڈال دیتا ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تو اس پاگل کو چوٹ لگ گئی پاؤں کے اوپر۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے جب عاصم جمیل کو پتہ چلا تو وہ گاڑی پہ گئے اور اسے اپنے باہوں پہ اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، پھر اپنے گھر لے آئے اور اس کا علاج کرتے رہے، اسے کھلاتے پلاتے اور اس کی خدمت نوکروں کی طرح وہ عاصم جمیل صاحب کرتے رہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اسے وہیں چھوڑ آئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ میرے بیٹے عاصم جمیل کا تدفین ہو گئی تو میں رات کو جب وہاں سے گزرا قبر سے، تو وہ جو دیوانہ تھا وہ وہیں بیٹھا تھا، اور کوئی پوچھتا تھا تو میاں عاصم کہاں ہے، میاں عاصم کہاں ہے، تو وہ کہتا تھا یہاں پہ ہے میاں عاصم۔ تو اتنی غربا سے محبت رکھنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جو عاصم جمیل کے اندر موجود تھی۔ اور عاصم جمیل اپنی ماں سے کہتا تھا، ابو بکر کا قول جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جب مجھے موت آئے تو مجھے نیا کفن نہ دینا۔ نیا کفن جو ہے وہ زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، جو مر جاتے ہیں انہیں نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ بھی یہی کہا کرتا تھا، ایک ان پڑھ سا بندہ، مگر حضرت ابو بکر صدیق کا نام تو جانتا تھا مگر قول نہیں جانتا تھا، مگر زبان سے یہی کہتا تھا کہ امی
جب مجھے موت آئے تو مجھے نیا کفن نہ دینا، انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ اور جو نوکر تھے کام کرنے والے، مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ جب ہم میاں عاصم کا ناشتہ لے کر جاتے تھے تو وہ واپس کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ان نئے برتنوں میں کھانا مزہ نہیں دیتا، اپنے وہ پرانے برتن جو تمہارے ہیں، تمہارے ہمارے اندر کوئی فرق نہ تھوڑی ہے، وہ لاؤ اور انہی میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ پرانے برتنوں، پرانی پلیٹوں اور پرانے کپوں میں چائے اور ناشتہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ مل کر۔ اور وہی نوکر اپنی زبانی سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ مٹی سے لبڑے ہوتے تھے، جسم کے اوپر پسینہ ہوتا تھا، کپڑے گندے ہوتے تھے، ہم ہاتھ ملانے آگے جاتے تو وہ ہاتھ ہمارے چھڑا کر ہمیں گلے سے سینے سے لگا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، تمہارے اور ہمارے اندر فرق تھوڑی ہے، ہم جو ہیں آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو میری آنکھیں بھی اشک بار ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ مولانا عاصم جمیل صاحب کی جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں تو میں بھی اپنا حصہ شامل کروں، اور جو ہے اللہ والے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دنیا تک پہنچیں اور انہیں بھی پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں جو غربا کی، جو محتاجوں کی، جو پاگلوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو عزت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ آج عاصم جمیل صاحب شہید ہوئے اور انہوں نے مولانا صاحب ہیں ایک، مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا اور کہا کہ میں 1,00,000 درود روزانہ پڑھتا ہوں، وہ پشاور سے ہیں۔ تو وہ فون کر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عاصم جمیل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا، اور عاصم جمیل نے کہا کہ میرے بابا کو تسلی دے دینا اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے مجھے دیدار کروا دیا ہے اس پاگل کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو جو لوگ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کرتا ہے۔ یہ آپ ایک مثال جو سن رہے ہیں، یہ حقیقی مثال ہے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ، نوکروں والے برتن میں کھانا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ہاتھ لبڑے ہوئے اور پسینے سے جسم ڈوبا ہوا اور انہیں گلے اور سینے سے لگانا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہ عاصم جمیل کی ایک خوبی تھی، یہ عادت تھی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے پرانا کفن دیا جائے، نئے کفن کی تو زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مرے ہوئوں کو تھوڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے ہم نے کسی کی غیبت نہیں سنی، نہ کسی سے وہ لڑتا تھا، نہ کسی سے اس کی لڑائی تھی، نہ کسی سے اس کا حسد تھا، اور نہ وہ کسی سے روٹھتا تھا، ہر وقت خوش رہتا تھا۔ اور بس جب گھر آتا مجھے یہی کہتا کہ بابا دنیا سے میں چلا جاؤں گا، دنیا ایک دھوکہ ہے، میں جلدی جانا چاہتا ہوں، اللہ سے موت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ تو آپ اگر ان باتوں کے اوپر غور کریں تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے کہ کہتا تھا کہ اپنے بابا کو، طارق جمیل صاحب کو، عاصم جمیل کہتا کہ اگر دنیا والا کوئی اٹھے اور کہے کہ میں سونے چاندی، ساری دنیا سونے چاندی کی بنا دوں اور ایک طرف موت کھڑی ہو جائے، تو کہا بابا میں سونے چاندی کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تو موت کی طرف جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ سونا چاندی تو ایک دھوکہ ہے، موت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ملن ہے، ایک ہجر ختم ہو جانا ہے اور ان سے جا کے میں ملوں گا۔ مجھے تو یہی تڑپ ہے کہ میں ساری عمر تڑپتا رہا اللہ کی یاد میں کہ اللہ کو جا کے ملوں اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ اور یہ بھی وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے اپنے سارے دکھ اور درد سناؤں گا، دنیا کو سناؤں گا، اور یہ بھی میں اپنے اللہ سے محبت سے کہتا تھا کہ پوچھوں گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جو دکھ آئے دنیا میں یہ کیوں دیے گئے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا بھی کچھ حصہ ہو جائے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے دکھ میں شریک ہو سکوں۔
کہ اللہ تبارک و تعالی ماں باپ جو 70 سال کے بڑھاپے کو پہنچے انہیں اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ اگر اللہ نے طارق جمیل صاحب کو دکھ دیا ہے تو یہ بھی طارق جمیل صاحب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بیٹے کو اپنی محبت میں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت میں قبول کر لیا ہے، اور انہیں وہاں بلا کے جو شرف اور جو عزت جو دی ہے وہ طارق جمیل صاحب کو یہاں دنیا میں پتہ چل رہی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے اوپر فخر محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیک اور صالح بچہ دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپتا تھا۔ دنیا کے ساتھ اس نے لو نہیں لگائی، حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بابا مجھے پراڈو لے دو، مجھے لینڈ کلوزر لے دو، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، بنگلہ گاڑی، وہ یہی کچھ مانگتا تھا کہ بابا بس دعا کرو کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے، بابا بس دعا کرو کہ میں ہر وقت نیکی کا کام کرتا رہوں۔ تو میری بھی یہی نیت تھی، آرزو تھی کہ میں آپ کی گوش گزار کروں، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے، صبر اور اجر کریم عطا فرمائے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بیٹا دیا کہ ساری عمر جو ان کی باقی ہے وہ شکر کرتے رہیں۔ اللہ کا تو کم ہے کہ عاصم جمیل صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو عزت بخشی، وہ جہان کے اندر جب رہیں گے، جب چلیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کر اشک بار ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا شرف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بخشا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نیک آدمی ہیں اور ان کے پاس علم کا ایک سمندر ہے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جیسا علم کا قطرہ ایک ہمیں بھی ان جیسا علم کا قطرہ عطا فرما دے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر جب علم آئے گا تو ہم بھی نور علی نور ہو جائیں گے۔ تو علم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی دین ہوتی ہے کہ کسے عطا فرماتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب علم کی بدولت پورے دنیا کے اندر مشہور ہوئے، خدا نے انہیں علم کی بدولت عزت عطا فرمائی، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرمائے، اور مولانا عاصم جمیل کے طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کو ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔